الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت 276 ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ بات چل رہی تھی اللہ کی راہ میں انفاق کی، پھر اس میں بات آ گئی کہ کن چیزوں سے انفاق کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ بات آ گئی کہ انفاق میں کس طرح کی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی جائیں گی۔ پھر یہ بات زیر بحث آ گئی کہ یہ انفاق جو تم کر رہے ہو یہ کن کے کام آنا چاہیے، وہ زیر بحث آ گئے۔ پھر اب یہ بات زیر بحث آ گئی پچھلے درس میں کہ جو لوگ سود یا ربا کا کام کرتے ہیں وہ خرچ نہیں کر سکیں گے اور ان کا انجام کیا ہوگا، تو یہی موضوع چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ربا کا پھلنے پھولنے نہیں دیتے اور صدقات کو پھلنے پھولنے دیتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ناشکرے کو، گناہ گار کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ربا کو پھلنے پھولنے نہیں دیتے، اس کو برباد کر دیتے ہیں، اور صدقات کو پھلنے پھولنے دیتے ہیں، خود اس کے اندر ترقی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سود ہے اس کا جو انجام ہونا ہے وہ بڑھنے کا نہیں ہے۔ جس طرح چیزوں کا اجر جو ہے وہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ کئی گنا ہو جائے گا، 700 گنا تک چلا جائے گا، تو سود کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ سود برباد کر دیا جائے گا اور جو صدقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے کو، کسی گناہ گار کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے اس طرح کا جو سود کے بارے میں اوپر بیان ہوا ہے، اس کا یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ سود خوار جو ہے وہ اسیم ہے اور کفار ہے، تو ایسے لوگوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اس لیے اس میں ترقی بھی نہیں دے سکتے۔ یہاں دنیا کی ترقی یا دنیا کے فائدہ زیر بحث نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں سود دینے والے پرانے زمانے میں بڑے اچھے حالات میں رہتے تھے کھانے والے، اور اب بھی سود کھانے والے بڑے اچھے حالات میں رہ سکتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بیان نہیں کر رہے ہیں۔ میں اس کا ضابطہ پہلے بتا چکا ہوں کہ نیکیوں کا معاملہ اصل میں آخرت میں زیر بحث آنا ہے۔ تو اب دنیا میں اللہ تعالیٰ بات نہیں کر رہے ہیں کہ سود کھانے والے کا کاروبار نہیں چلے گا، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ سود کھانے والے کا جو طرز عمل ہے اس کے نتیجے میں جو سود کے ساتھ معاملہ زیر بحث آنا ہے قیامت والے دن، اس کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت والے دن سود خوار کو وہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا، بالکل برباد ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی جتنی چیزیں صدقہ دینے والے کو اللہ، صدقہ دینے والا نہیں ہے جو اردو کا محاورہ ہے، خیرات کرنے والا، تو جو خیرات کرنے والے کو فائدے حاصل ہونے ہیں، جو ان کے مال میں ترقی ہوگی، جو ان کے پیسے میں ترقی ہوگی، وہ سود خوار دیکھتے رہ جائیں گے، اور جو ان کو معاملہ ہونا ہے وہ وہاں پر پچھتاتے رہیں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو جو بھی کام ناشکری پر اور گناہ گاری پر مبنی ہوگا اس کا یہی انجام ہوگا۔ آگے جو دو صفات ہیں وہ بہت اہم ہیں جو سود خوار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کسی کفار کو، یہ کافر والا نہیں ہے بلکہ یعنی لفظ وہی ہے لیکن ناشکری کے معنی میں ہے، اور اثیم گناہ گار کے معنی میں ہے۔ میں دونوں کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کفار اس شخص کو کہیں گے جو ناشکرا ہو، اور ناشکرا کون ہوتا ہے؟ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ شکر اور ہمارا جو اردو والا شکر اور شکریہ ہے، جیسا ان میں فرق ہے ایسا ہی عربی زبان میں شکر اور الحمدللہ کا فرق ہے۔ تو جو شکر ہے وہ صرف آپ نے جیسا میرے ساتھ کیا میں ویسا ہی کروں، یا آپ نیکی کر کے آئے تو میں آپ کے ساتھ نیکی کروں، آپ نے برائی کی تو میں آپ کے ساتھ برائی کر دوں، یہ شکر ہے۔ یعنی شکر کا مطلب ہے کہ آپ کے عمل کے مطابق میں نے رد عمل ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شاکر ہیں، یعنی ہم نیکی کر کے جائیں گے تو وہ ہمارے عمل کو قبول کریں گے، اس کے مطابق
ریوارڈ دے دیں گے، ہم گناہ کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شاکر ہے، اس کے لحاظ سے سزا دے دیں گے۔ تو شکر اصل معنی یہ ہے کہ میں نے آپ کے رویے کے ایکنالجمنٹ میں ویسا ہی رویہ اختیار کیا جیسا آپ نے کام کیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے رزق دے رکھا ہے، کس کو؟ سود خوار کو، اور رزق دے رکھا ہے اس بنیاد پر کہ اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو جو آدمی، جس آدمی کو اللہ کی طرف سے رزق ملا ہو اور کسی دوسرے بھائی کو نہیں ملا ہوا، وہ خدا کی شکر گزاری کی بجائے، یعنی اس کے مطابق عمل کرنے کی بجائے وہ اکڑ جائے، تو یہ ناشکرا ہے۔ تو مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، کیونکہ مجھے مال دیا اس لیے گیا ہے۔ اسی کو بیان کیا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ دنیا کا نقشہ یہی بنایا گیا ہے کہ کچھ کو دیا گیا ہے، کچھ کو تنگ دست رکھا گیا ہے، تاکہ ان کے مال میں سے ان کو حق رکھا جائے۔ تو یہ وہ دنیا کی اسکیم کے مطابق یہ آدمی ناشکرا ہے کہ اس کو اللہ نے دیا تھا، لیکن اس نے سود پر معاملہ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا شروع کر دی۔ اسیم جو ہے یہ حق تلفی کے معنی میں آتا ہے اور گناہ کے معنی میں آتا ہے، دو معنی اس کے اندر ہیں۔ میں نے پہلا ترجمہ گناہی کا کیا تھا کیونکہ وہ جامع ہے، حق تلفی بھی گناہ ہے اور گناہ بھی حق تلفی ہوتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ تو جو گناہ ہے، جو حق تلفی ہے، وہ سود کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا ہوا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو سود دراصل باطل طریقے سے مال کو کھانا ہے، اس لیے یہ اسیم ہے۔ تو چوری کر کے کھانا یہ بھی اسم ہے، سود لے کر کھانا یہ بھی اسم ہے، اور ڈاکہ ڈال کے، دھوکہ دے کر، فریب دے کر، ملاوٹ کر کے، یہ سارے کے سارے اسم ہیں۔ تو سود بھی انہی کے اندر شامل ہے، جس کو قرآن کے اصطلاح میں ربا کہا جاتا ہے۔ تو ربا بھی اسم ہے، دھوکہ بھی اسم ہے، ملاوٹ بھی اسم ہے، دھوکہ دینا، بٹورنا، چکمہ دے کر لے لینا، چوری کر کے لے لینا، جیب کاٹ لینا، یہ سب اسم ہے، سب دوسرے کی حق تلفی ہے، دوسرے کا مال بٹورنا ہے۔ انہی میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت، اس جملے میں سود کو بھی شامل کر دیا ہے کہ سود بھی دراصل کسی کا حق مارنا ہے۔ اب حق کیا ہے؟ حق اتنا ہی ہے کہ میں نے 10 روپے ادھار دیے تھے، 10 روپے واپس لے لو، بس آپ کا حق ہے، آپ کو لینے کا بھی حق ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیے 10 روپے تھے، لے واپس 11 روپے لے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو 1 روپیہ اوپر زائد لے رہے ہیں یہ حق تلفی ہو جائے گی۔ یہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ یہ تجارت نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی دکان اس طرح سے نہیں کھلتی کہ آپ 10 روپے لیں اور 11 روپے واپس کر دیں۔ تو جو چیز نقد نہیں ہو سکتی وہ ادھار میں بھی نہیں ہو سکتی، جو چیز نقد میں نہیں ہو سکتی وہ ادھار میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ادھار بھی برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور نقد بھی برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ آپ 10 روپے کی چیز لیں گے، 10 روپے کی مل جائے گی، لیکن اگر کوئی آدمی یہ حرکت کرے کہ 10 روپے کے مقابلے میں کہے مجھے 11 روپے دو، دکان کھول کر بیٹھ جائے کہ 10 روپے 11 روپے کے بدلے دوں گا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ ہاں، آپ کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ کوئی اور چیز اس میں اضافہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو، تو ایک دکاندار سروس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کھیتی سے یا کسی دوسری منڈی سے اٹھا کے سامان اپنے محلے میں لے آیا ہے اور اب وہ آپ سے پروفٹ لے رہا ہے، اس نے سروس اس میں شامل کر دی ہے۔ تو تجارت ایک اور چیز ہے، اور قرض جس میں آپ نے کوئی سروس پرووائڈ نہیں کی سوائے قرض دینے کے، تو اب آپ وہی قرض واپس لے سکتے ہیں، 10 روپے دیں گے، 10 روپے واپس لے لیجیے۔ تو یہ اسیم ہو جائے گا۔ جو بھی آدمی کسی کا مال سود کے طریقے سے کھائے گا وہ گناہ گار ہو جائے گا اور حق تلف ٹھہرائے گا۔ تو خدا کے اعتبار سے یہ ناشکرا ہے اور لوگوں کے اعتبار سے یہ حق تلفی کرنے والا ہے۔ خدا کے اعتبار سے اس لیے ناشکرا ہے کہ اس نے اسکیم یہ بنائی تھی کہ اپنے بندوں میں سے کچھ کے اوپر مال کم دے گا، کچھ کے اوپر زیادہ دے گا، تو کم مال والوں کے کام آئیں گے وہ لوگ جن کو زیادہ دیا گیا ہے، کم از کم صدقات اور خیرات کی صورت میں یا کم از کم قرض کی صورت میں۔ یہ بھی تعاون ہوتا ہے، یہ بھی صدقے کی ایک شکل ہے کہ میں نے کچھ دیر کے لیے کسی بھائی کو قرض دے دیا،
یہ بھی ایک صدقے کی صورت ہے، خیرات کی صورت ہے، جس میں ہم دوسرے بھائی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اس لیے قرض کو اسی کے بعد میں زیر بحث لایا جائے گا، آگے ہم جب پہنچیں گے تو اسی مضمون کے اندر قرض آ رہا ہے، کیونکہ قرض تعاون کی ایک شکل ہے، صدقات کی ایک شکل ہے، جس میں پیسہ دے کر تھوڑی دیر کے لیے ضرورت پوری کر دی جاتی ہے اور پھر واپس لے لیا جاتا ہے۔ اور جو ربا ہے اس میں اس کی نفی ہو جاتی ہے کہ وہ قرض کے اوپر پرافٹ کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ تب جہاں پوری جو بات چل رہی تھی پیچھے وہ یہ کہ جو سود کھانے والے ہیں وہ قیامت والے دن کس طرح سے اٹھیں گے، اور یہ سود جو ہے یہ تجارت کی طرح کا نہیں ہے۔ تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک جگہ سے سامان اٹھایا، دوسری جگہ لا کر بیچا تاکہ میں پروفٹ حاصل کروں اور لوگوں کو ایک سہولت میں نے فراہم کر دی۔ جبکہ یہاں قرض کا معاملہ ہو رہا ہے، قرض کے معاملے میں آپ 1 روپیہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جتنا آپ نے قرض دیا ہے اتنا واپس لے لیجئے اور بس آپ کا حق کتنا ہی ہے۔ تو اگر آپ اسے زیادہ لیں گے تو خدا کے ناشکرے اور انسان کے حق تلف بن جائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اسیم کا ایک پہلو اور واضح کر دوں، چونکہ وہ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ بعض گناہ حق تلفی ہوتے ہیں، بعض حق تلفی نہیں ہوتے، لیکن وہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ گناہوں کے اندر جو اصول ہے وہ صرف حق تلفی کا نہیں ہے، وہ حدود سے تجاوز کا بھی ہے۔ صرف حق تلفی کا نہیں ہے، حدود سے تجاوز کا بھی ہے۔ مثلا میں نے سرخ بتی پر نہیں رکا کیونکہ سڑک خالی تھی، تو میں نے کوئی حق تلفی نہیں کی، لیکن حدود سے تجاوز کیا ہے، قانون توڑا ہے۔ تو حق اسم دونوں گناہوں کو کور کرتا ہے، اسم کا لفظ دونوں گناہوں کو کور کرتا ہے، ایک وہ جو حق تلفی کی نوعیت کے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو حدود سے تجاوز کی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو دوسروں کا مال کھانا سود کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، یہ حق تلفی ہے، اور اگر فرض کر لیں یہ حق تلفی نہ ہو تو اب اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کر دیا تو یہ حدود سے تجاوز ہو جائے گا، یہ حدود سے تجاوز ہو جائے گا کہ آپ کے لیے جو چیز منع کر دی گئی تھی، سرخ بتی پہ رکنا لازم کر دیا گیا تھا، آپ نے اس حد کو توڑا، تو یہ بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال شریعت کی بھی سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو ٹریفک کے قانون میں کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ تو شریعت کا قانون نہیں ہے۔ جب کوئی مرد اور عورت رضامندی سے فحشاء کا عمل کرتے ہیں، زنا کا عمل کرتے ہیں، تو وہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں، کسی کا حق نہیں مار رہے ہوتے، دونوں اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فحاشی والی جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں فحشاء کے تحت، اس کو وہ توڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بغیر حق تلفی کے ایک گناہ ہے۔ تو اسم کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں، حق تلفی اور حدود کو توڑنا۔ تو ان اللہ جی آگے چلتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز ادا کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یہ بہت دلچسپ مقام ہے، اس میں قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھنے میں کی بھی ایک مثال ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ آگے نیک عمل کے 2 مثالیں دے دی ہیں۔ عربی زبان میں آپ مثال اس طرح سے لے آ سکتے ہیں، ہمارے اردو میں بھی لے آ سکتے ہیں بغیر مثال کا لفظ بولے۔ مثلا حکیم صاحب کہیں گے کہ بادی چیزیں نہ کھایا کرو، گوبھی نہیں کھانی، چاول نہیں کھانی، تو انہوں نے بادی چیزوں کی وضاحت کی 2 مثالیں دے دی تاکہ مریض سمجھ جائے کہ کون سے کھانے منع کیے جا رہے ہیں۔ تو کہیں گے کہ بادی چیز نہ کھاؤ یا گرم چیز نہ کھاؤ، بادام نہ کھانا، اخروٹ نہ کھانا، یہ انہوں نے 2 مثالیں دے دی، یہ بغیر کہے کہ میں مثال دے رہا ہوں۔ ایسے ہی یہاں پر ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اب 2 آگے مثالیں نیک عمل کی دے دیں۔ چونکہ مضمون چل رہا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو اس لیے زکوٰۃ کا ذکر کر دیا گیا ہے، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو
ایمان کیا ہے ہم یہ جان چکے ہیں، ساری امت جانتی ہے، 5 چیزوں کو ماننا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور عمل صالح کیا ہیں ہم ساری امت جانتے ہیں کہ 2 حصے ہیں اس کے، ایک اللہ کے حقوق بجا لانا اور ایک لوگوں کے حقوق بجا لانا۔ یہ عمل صالح ہیں جن میں ابھی ایک قرض دینے کا معاملہ بھی چل رہا ہے کہ کسی کی مدد کر دینا، کسی کے ساتھ تعاون کر دینا، کسی کے لیے خیرات کر دینا، تو یہ سارے نیک عمل ہیں۔ برائی سے بچنا بھی نیک عمل ہے، برائی سے بچنا بھی نیک عمل ہے کہ برائی کا موقع پیدا ہوا اور آپ بچ گئے، تو یہ عمل صالح ہے۔ آپ کا تقویٰ آپ کے کام آ گیا تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو ایمان لانا، نیکی کرنا دونوں طرح کی، خدا کے حضور میں اور لوگوں کے لیے، اور برائیوں سے بچنا، یہ عمل صالح ہے۔ تو اللہ کے حقوق میں وہ 5 چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور 5 چیزیں ہو گئیں۔ یہ 5 چیزیں ہمیں کرنی ہوتی ہیں اللہ کے حق ادا کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ البتہ ایک ایسی چیز ہے جس کی پہنچ دونوں طرف ہے، یعنی وہ اللہ کا حق بھی ہے اور بندوں کے ساتھ بھی ایک تعاون کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ بندوں کے حقوق میں 4-5 چیزیں ہیں جو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ لوگوں کی عزت، بے عزتی والی عزت، اور لوگوں کا مال، لوگوں کی جان، لوگوں کا جسم، لوگوں کی عقل، اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہماری طرف سے۔ عزت کو نقصان پہنچنے میں جو چیزیں دین میں منع کی گئی ہیں ان میں الزام لگانا، مذاق اڑانا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ عزت کے اوپر دھبا لگنے سے روکنے کے لیے ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب آپ کسی کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی پہ تہمت لگا رہے ہوتے ہیں، تو دراصل اس کی عزت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ایک چیز۔ اور عزت کا دوسرے معنی وہ آبرو جو ہوتی ہے اس کو بھی اسی طرح سے محفوظ رکھا جائے گا۔ دوسری چیز مال ہے آدمی کا، یا جان کر لیجئے، کسی کی جان نہیں لیں گے۔ جان کے پہلو سے 3 چیزیں یاد رکھیے۔ ایک زندگی ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے، مکہ مار دیا، کچھ کر دیا، ٹھیک ہے، چوٹ لگانا ہے۔ تیسرا زخم لگانا ہے، یا کوئی عضو توڑ دینا ہے، جیسے ٹانگ توڑ دی، آنکھ نکال دی۔ یہ 4 چیزیں، یعنی جسم بھی دوسرے کا محفوظ رہے اور زندگی بھی دوسرے کی محفوظ رہے، یہ جو ان کا خیال رکھ کے زندگی گزارے گا وہ عمل صالح کرے گا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے ساتھ جو تیسری چیز ہے، پہلے عزت کا میں نے نام لیا، عزت دونوں پہلوؤں سے، جنس کے معاملے میں بھی اور عزت اور احترام والی جو بے عزتی والی عزت ہوتی ہے وہ بھی۔ دوسرا میں نے پہلو بیان کیا کہ ان کی جان، تیسرا ان کا مال ہے۔ نہ کسی کا مال چرایا جائے گا، نہ کسی کا مال چھینا جائے گا، نہ کسی کے مال کو ہڑپ کیا جائے گا، خواہ وہ یتیم ہو خواہ وہ غیر یتیم ہو۔ کمزور کا مال کھائیں گے تو اور مسئلہ شدید ہو جائے گا، جیسے یتیموں کا مال کھانے سے بہت کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ دھوکہ، فریب، چوری چکاری، رشوت، سود، یہ سارے کے سارے ناجائز ہیں۔ دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے، یہ بھی کریں گے تو آپ عمل صالح سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو عمل صالح کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ کسی کی عقل کو خراب کرنا، ڈرانا، دھمکانا، دہشت گردی پیدا کرنا یا نشے پہ لگا دینا، یہ عقل کے پہلو سے انسانوں کے ساتھ حقوق مارنا ہے، ان کے حقوق حق تلفی ہو جائے گی کہ آپ نے کسی کو نشہ لگا دیا، آپ نے حق تلفی کی ہے تو آپ اسیم بن گئے، گناہ گار ہو گئے۔ آپ نے اس کو ڈرا دھمکا کے اس کا عقل معاف کر دی۔ وہ ماں باپ بھی اس میں آ جائیں گے جو اپنے بچوں کو اتنا ڈانٹتے ہیں کہ وہ زندگی گزارنے سے عاجز آ جاتے ہیں بچے ان کے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کے لیے، کسی کی عقل معاف کرنے کے لیے، عقل کو برباد کرنے کے لیے آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 موٹی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جان کے اندر ہی بچے بھی آ جائیں گے، کسی کا بچہ ضائع کر دینا، کسی کو بچے کو مار دینا، کسی بچے کو اغوا کر لینا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو ہم نسل کہتے ہیں۔ ہمارے جو پرانے علماء تھے اس کو نسل کہتے تھے کہ کسی آدمی کی نسل پر بھی آپ خرابی نہیں آنے دیں، یہ اس کے عمل صالح کے خلاف ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کی آپ نے دھیان رکھنا ہے عمل صالح میں۔ تو جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، 5 چیزیں اللہ کے لیے اور 5 چیزیں لوگوں کے لیے، جو میں نے ابھی بیان کی ہیں۔ یہ خلاصہ سا میں نے کر دیا ہے دین کے
احکامات کا۔ اس میں سے دو چیزوں کو نمایاں کر دیا عمل صالح میں سے، ایک نماز کا قائم کرنا اور ایک زکوٰۃ کا دینا، جو اس سیاق و سباق میں ضروری تھا، کیونکہ صدقات کی بات چل رہی ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی، تو اس لیے زکوٰۃ کا ذکر ضروری تھا۔ لیکن اگر زکوٰۃ کا ذکر کر دیا جاتا، نماز کا ذکر نہ ہوتا تو بات ادھوری رہ جاتی، اس لیے ایک پیور عبادت کو لے لیا اور ایک مالی عبادت کو لے لیا۔ لہم اجرہم عند ربہم، اس کو بعض علماء نے اس طرح سے بیان بھی کیا ہے کہ نماز علامت ہے خدا کے حقوق کی اور زکوٰۃ علامت ہے انسانوں کے حقوق کی، یہ بھی بعض لوگوں نے، تو یہ بھی پہلو ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ یہ بہت دل نواز جملہ ہے، خاص طور سے عند ربہم میں ان کے مالک کے پاس ہے، ان کے آقا کے پاس ہے، ان کے پروردگار کے پاس ہے، ان کے خدا کے پاس ہے۔ یہ رب کے جو پہلو ہیں میں نے کھول دیے تاکہ اس میں کوئی دوری محسوس نہ ہو، بس سمجھو کہ تمہارے رب کے پاس ہے، کوئی دور نہیں پڑی ہوئی ہے، اور رب بھی ایسا کہ جس کے ہاں کوئی چیز ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہے، گم ہونے کا ڈر نہیں ہے، اس کے پاس تمہارا اجر محفوظ ہے۔ تو اب یہ جو مضمون چل رہا تھا کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور ربا والا معاملہ نہیں کرنا، تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بندوں کے اوپر صدقات کرنے ہیں، اور اگر صدقہ نہیں کر سکتے تو قرض دینا ہے، قرض نہیں دے سکتے تو ربا والا معاملہ نہیں کرنا، یہ گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو اب فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے اور نماز اور زکوٰۃ ادا کریں گے، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، نہ ان کے اوپر کوئی حزن ہوگا۔ اس صورت میں یہ بار بار یہ آیت آ گئی ہے، میں کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ خوف کا مطلب ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ چھن جائے، میرا مال چھن جانے کا ڈر ہے، میری جان چھن جانے کا ڈر ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے، میرے بچے، میری بیوی، ان کے چھن جانے کا ڈر خوف ہے۔ اور حزن کا مطلب ہے کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، میرے ساتھ یہ نہ ہوا ہوتا، میرا مال ضائع نہ گیا ہوتا، تو یہ حزن ہے۔ یہ دونوں چیزیں قیامت والے دن مومنین کے ساتھ نہیں ہوں گی، یہ دونوں چیزیں قیامت والے دن مومنین کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ نہ ان کے اوپر یہ خوف ہوگا کہ میرا مال چھن جائے گا، میری جائیداد چھن جائے گی، میری زندگی چھن جائے گی، نہ یہ خوف ہوگا، اور نہ یہ ہوگا کہ وہ پچھتا رہے ہوں گے کاش یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا۔ تو یہ دونوں چیزیں وہاں، تو جنت ایک پرامن جگہ ہے، نہ وہاں پچھتاوے ہوں گے، نہ وہاں خوف ہوگا۔ البتہ یہ پچھتاوا کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی جنت میں گیا ہے تو یہ خیال کرے آئے گا اس کو، تو وہ پچھتاوے کی شکل کا نہیں ہوگا بس، لیکن وہ اپنی جنت میں مطمئن ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں غل سارے نکال دوں گا، جو دکھ غم اس طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ، ایک دوسرے سے، مثلا دو جنتی جو دنیا میں لڑتے رہے لیکن جنت میں اکٹھے ہو گئے، تو ان کے درمیان وہ ایک دوسرے سے نفرت ختم کر دی جائے گی۔ تو اب یہ جو مضمون چلا یہاں پر سود کی حرمت کا، اور اس کو ایک تمثیل سے بیان کیا کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر بتا دیا کہ یہ جو سود کھاتا ہے وہ دراصل ناشکرہ ہے خدا کا، اور لوگوں کا وہ حق تلفی کرنے والا گناہ گار ہے۔ اور مزید بات کو آگے بڑھا دیا کہ ایک پورا نقشہ بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، اس میں سود خار کا ذکر نہیں ہے، یعنی سود خار کی یہ جگہ نہیں ہوگی۔ اس کو بتا دیا کہ سود خار جو ہے وہ خپتیوں کی طرح قیامت والے دن اٹھے گا، وہ وہاں اسی طرح سے پچھتا رہا ہوگا جس طرح سے وہ دنیا میں پیسہ گن رہا ہوتا تھا، ویسے ہی قیامت والے دن وہ پچھتا رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ایک پائی کو، کاش میں نے یہ سود نہ لیا ہوتا اور آج میں جنت میں بیٹھا ہوتا، کاش میں نے وہ سود نہ لیا تھا، تو وہ اس طرح سے اس خپت میں مبتلا رہے۔ تو اب اس تمہید کو باندھنے کے بعد، تمہید کیا باندھی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ کہ صدقہ خیرات بندہ مومن کے لیے لازم ہے۔ یہ ناشکری ہوگی کہ وہ اللہ کی راہ میں کوئی خرچ نہ کرے، اور خرچ چلو نہیں کر سکتے، تمہارے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہے تو قرض دے سکتے ہو۔ جو قرض دے گا اور اس پر سود لے گا وہ بالکل ہی لا خیرہ ہے،
اس کو خپتی بنا کر اٹھایا جائے گا قیامت والے دن۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سود کا بالکل حلیہ بگاڑ دیں گے، اس کو برباد کر کے رکھ دیں گے، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے۔ قیامت والے دن وہ 700 گنا تک جو پیچھے وعدہ گزر چکا ہے اتنا بڑھ جائے گی، یعنی 7% نہیں، 2% نہیں، 10% نہیں، 700 گنا تک۔ آپ نے 7 روپے دیے ہوں گے تو 700 روپے ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، اتنا گنا وہ بڑھ چکا ہوگا۔ اور پھر اصول یہ بتایا کہ یہ سارا کچھ جو حاصل ہوگا یہ ان کو حاصل ہوگا جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہوں گے، ان کا اجر خدا کے پاس محفوظ ہوگا۔ پہلے ہی میں نے یہ کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں خالی ایمان پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے اور کہیں خالی عمل صالح پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان اگر ہے تو عمل صالح ہونا چاہیے، عمل صالح ہے تو ایمان کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، ورنہ اجر ضائع ہو جائے گا۔ اس تمہید کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو باقی ربا بچ گیا ہے تم نے ابھی لینا ہے لوگوں سے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی آج اس آیت کے نازل ہونے تک جو لوگ سودی معاملات کر رہے تھے تو وہ سود کے معاملے کو چھوڑ دیں، جو باقی سود لوگوں سے رہنا رہ گیا ہے، ملنا رہ گیا ہے، اس کو معاف کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کا مطالبہ نہیں کریں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آسان نہیں تھا، کسی نے ہزاروں لینے تھے، کسی نے سینکڑوں لینے تھے، پرانے زمانے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، آج کروڑوں اور لاکھوں میں بات کر لیجیے۔ ابھی اگر پاکستان میں بینکوں میں سود منع کیا جائے تو یہی صورت ہوگی کہ لاکھوں کروڑوں ہیں جن کا لین دین سود کی بنیاد پر ہونے والا ہوگا۔ تو اگر اس کا اعلان کر دیا جائے تو پاکستان کی معیشت کولیپس ہو جائے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تم سود لینا چھوڑ دو، جو باقی بچ گیا ہے آج تک جو لے لیا وہ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، معاملہ قیامت والے دن دیکھا جائے گا، لیکن اس سود کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سود کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں جو پہلے لیا جا چکا ہے۔ البتہ معاملہ کیا ہونا ہے وہ قیامت والے دن اللہ نے ٹال دیا، معاف نہیں کیا۔ اور اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، ٹھیک۔ ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے ہو تو، یعنی ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ آدمی جو سودی کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، اور جو پہلے سے چلا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا دنیا کے اعتبار سے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اعلان ہے جنگ کا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو یہ جان لو کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا فساد فی الارض اور حرابہ کا، اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد جو سود لینا نہیں چھوڑے گا وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے خلاف باغی سمجھا جائے گا۔ جو سود لینا نہیں چھوڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکومت کے خلاف جو مدینہ میں قائم تھی، اس کے خلاف اس کی بغاوت کے طور پر دیکھا جائے گا، اور اس کی سزائے موت سخت طریقے سے دی جا سکتی ہے۔ یہ اتنا سخت قانون دے دیا گیا۔ دیش نکالا بھی وہ جو سورہ مائدہ میں آگے چل کر سزائیں آئیں گی ان میں سے کوئی بھی دی جا سکتی، ظاہر کہ مجرم کے لحاظ سے، لیکن اس میں تقتیل بھی ہے، اس میں ہاتھ پاؤں کاٹنا بھی ہے، اور اس میں جلا وطن کرنا بھی ہے۔ یہ ساری سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا حکومت دے سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت بڑا ایسا ہی ہے کہ جیسے کہا جائے کہ تم اگر یہ کام نہیں کرو گے تو سزائے موت دی جائے گی، اس طرح کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، یعنی سود لینا نہیں چھوڑو گے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو پھر تمہارے لیے
تمہارے مالوں میں سے راس المال صرف تمہارا حق ہے، یعنی جتنا تم نے دیا تھا 10 روپے دیے تھے، 10 روپے واپس لے لو، اس میں سے جو ادا ہو چکا ہے سو ہو چکا، باقی تم واپس لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ تم، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ کر سکتے تھے کہ جتنے پیسے لیے اب حساب کرو کہ واپس کتنے لے چکے ہو، اگر جو واپس لے چکے ہو وہ حساب کر لو کہ اصل رقم چلی گئی کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کہ جو پیچھے جا چکا ہے وہ چھوڑ دیا، اس کا مطالبہ واپس نہیں کیا۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ جس مثال کے طور پر 10 روپے قرض جس نے دیے تھے وہ وصول 100 روپے کر چکا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی قرض رہتا ہے، وہ 10 روپے وہیں پڑے ہوئے ہیں اور وہ 100 روپیہ وصول کر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم نے 100 روپیہ لے چکے ہو تو تم 10 روپے اپنے رکھ لو، باقی 90 روپے واپس کرو، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَهُ مَا سَلَف، جو سود وہ لے چکا ہے وہ سو لے چکا ہے، اب میں اس کو واپس نہیں کر رہا۔ لیکن اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اگلا حکم دے رہے ہیں کہ جو سود اس وقت باقی رہ گیا ہے تمہارے حسابات کے مطابق وہ چھوڑ دیا جائے اور اصل زر واپس لے لیا جائے، جو کیپٹل دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا جائے، لیکن سود کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اصول کیا ہے؟ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے، نہ، چونکہ پہلے آج کی حرمت سے پہلے حکومت نے اعلان نہیں کیا تھا تو اس کاروبار کی اجازت تھی، اس کاروبار میں جو تم لے چکے سو لے چکے، آج کے بعد تم مزید نہیں لے سکتے سود۔ اگر مزید سود لوگے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں حرمت کی شدت بھی واضح ہو رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں اس کے جرم کی نوعیت بھی واضح ہو رہی ہے۔ یہ دو باتیں میں نے مختلف کہی ہیں، دونوں کو میں سمجھانا چاہوں گا۔ ایک ہے گناہ کے اعتبار سے اس کی سنگینی کیا ہے، وہ اوپر بیان ہو چکی ہے۔ گناہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفار ہے، عظیم ہے، اور قیامت والے دن پاگلوں کی طرح اٹھے گا سود کھانے والا، اور اس کو خوف بھی ہوگا اور حزن بھی ہوگا، وہ اس سے آزاد نہیں ہوگا۔ اور یہ ہوتا ہے گناہ کے اعتبار سے۔ جرم ہوتا ہے جو گناہ بھی ہو لیکن دنیا کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہو۔ مثلا روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، صرف گناہ ہے، جرم نہیں ہے، اور لیکن چوری کرنا گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے، کیونکہ اس میں کسی کو نقصان ہوا ہے۔ روزے کے اوپر کوئی قانون نہیں ہوتا کہ نہیں رکھو گے 10 کوڑے لگیں گے، چوری کے اوپر سزا ہوتی ہے۔ تو جن چیزوں کی دنیا میں سزا دی جاتی ہے وہ جرم ہوتے ہیں، اور جن چیزوں کی صرف آخرت میں سزا ملتی ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہر جرم گناہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ جرم صرف جرم ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ تم اگر باز آ جاؤ تو ٹھیک ہے، اگر نہیں باز آؤ گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور البتہ تم اگر رک جاؤ تو پھر تم اپنے اصل در لے سکتے ہو، تاکہ نہ تم پر ظلم ہو نہ تم ظلم کرو۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ حکومت، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے سود لینے کو صرف گناہ نہیں رہنے دیا، جرم بھی بنا دیا، کہ اسلامی ریاست میں سود لینا مجرمانہ حرکت ہے۔ تو دو جرم ایسے ہیں جو جدید دنیا میں جرم نہیں مانے جاتے ہیں، صرف گناہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں ایک سود شامل ہے اور ایک زنا بالرضا شامل ہے۔ مغربی دنیا زنا بالرضا کو جرم نہیں سمجھتی، کہ کوئی پولیس آئے، کوئی تھانے آئے، کچھ آئے، بندوں کا اور اللہ کا معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سود کو بھی وہ جرم نہیں سمجھتے، وہ صرف گناہ سمجھتے۔ اگر جو گناہ سمجھنے والے ہیں ویسے تو وہ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رضا کے باوجود، یعنی قرض دینے والے نے سود پر قرض دیا وہ بھی راضی ہے، اس کے بعد سود دینے والا بھی راضی ہے کہ ٹھیک ہے جی، میں 10 روپے لے رہا ہوں، آپ کو 11 روپے واپس کر دوں گا پہلی تاریخ کو۔ تو یہ دونوں راضی ہیں، جرم کچھ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ اس کو جرم قرار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوسائٹی کے خلاف افراد کے اوپر ظلم ہے۔ تو مالی ظلم چوری کی طرح ہے، تو جس طرح چوری کی سزا دی جائے گی اسی طرح ربا کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو پھر اس کو ہاتھ کھولنے تک
انتظار کا موقع دیا جائے گا، مہلت دی جائے گی کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، اب آپ نے سود پہ قرض دیا ہوا تھا، اب آپ اپنا اصل واپس لینا چاہتے ہیں، تو اصل واپس لینے کے لیے قانون یہ دے دیا کہ ایسا نہ کرنا کہ آج میں نے کہہ دیا تو مصیبت ہی ڈال دو لوگوں کے لیے، نہیں، جو تنگ دست ہوں گے ان کو مہلت دی جائے گی جب تک کہ ان کا ہاتھ کھل نہ جائے، واپس نہ کرنے کے قابل نہ ہو جائے، اس وقت تک مہلت۔ وان تصدقوا، اور اگر تم ان کو معاف کر دو، وہ پیسہ خیرات کر دو، خیر لکم، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ان سے بہت کچھ لے چکے ہو، سود کی صورت میں تم کافی پیسے ان سے لے چکے ہو، تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کو معاف کر دو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم بات کو سمجھو۔ تو گویا جو پیچھے اللہ نے کہا تھا کہ فَلَهُ مَا سَلَف، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جوڑ دیا ہے کہ میں نے یہ تو مطالبہ نہیں کر رہا کہ لازماً تم سے حساب کتاب کر کے وہ واپس لیے جائیں، لیکن تاکہ تم پر ظلم نہ ہو جائے، اب تم کھا چکے ہو، کچھ بھی کر چکے ہو، اتنے پیسے دے ہی نہیں سکو گے جتنا تم نے بٹور لیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سود خوار کی ورتھ جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ ہے، لیکن مختلف کیسز جب سامنے آئیں گے تو ہو سکتا ہے اس نے 20 لاکھ وصول کیا ہو، آج اس کے پاس صرف 1,00,000 روپیہ ہے، تو وہ 20 لاکھ کیسے واپس کرے گا؟ ظلم وجود میں آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پہلے لے چکے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن تم بھی یہ کر سکتے ہو کہ جس کا ہاتھ تنگ ہے اس سے وصول نہ کرو، تم اس کو معاف کر دو، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت پر غور کر کے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تو یہی بہتر ہے۔ تب سود کا جو مسئلہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی پہلوؤں سے یہاں حل کر دیا ہے۔ ایک یہ کہ آخرت کے پہلو سے اس کا کیا انجام ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ تجارت جیسی کام نہیں ہے، یہ اصل میں اس کی نیچر واضح کی کہ سود کا اصل تعلق اس تعاون کے ساتھ ہے، اس مالی تعاون کے ساتھ ہے جو کسی غریب آدمی کی مدد کے لیے ہم قرض کی صورت میں کرتے ہیں۔ اس مالی مدد کی صورت میں اب اس مدد کے اوپر آپ پیسے مزید نہیں لے سکتے۔ میں نے یہ واضح کیا تھا کہ مدد کرنا اور انویسٹ کرنا، مدد کرنا اور کاروبار کرنا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کاروبار میں پیسہ لگا کر ہم منافع لیتے ہیں، یہ ناجائز نہیں ہے۔ مضاربہ اور مشارکہ کی شکلیں عہد نبوی سے چلی آ رہی ہیں، اس میں کوئی ناجائز کام نہیں ہے، لیکن تعاون والا قرض دے کر پیسے زیادہ لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اور یہ شیطان کے چھوئے ہوئے پاگل کی طرح اس کی تمثیل بیان کرتی ہے۔ سود کے پہلو سے دوسرا پہلو یہ واضح کر دیا کہ یہ جو ہے یہ صرف گناہ نہیں ہے، جرم بھی ہے، اور تیسرا پہلو یہ واضح کر دیا کہ یہ ناشکرا پن ہے، کوئی آدمی سود لیتا ہے، خدا کے حقوق بھی تلف کرتا ہے، وہ ناشکری کرتا ہے خدا کے حضور، اور لوگوں کا حق بھی مارتا ہے۔ یہ کفار نسیم کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نیچر بھی واضح کر دی، اور اب اس ساری صورتحال واضح کرنے کے بعد قانون یہ دے دیا کہ جو اس سے پہلے تم سود لے چکے ہو وہ ٹھیک ہے، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ البتہ آدمی قیامت والے دن اس کا کیا ہونا ہے وہ الگ ہے، وہ امرہ الی اللہ میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اور دنیا میں اب معاملہ کیا ہوگا کہ تم سود چھوڑ دو گے اور اپنا اصل پیسہ لے سکتے ہو، اور اگر تنگ دست ہو تو اس کو بہتر ہے کہ معاف کر دو، لیکن اگر معاف کرنے کو آمادہ نہیں ہو تو اس کو مہلت دو گے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنا قرض اتار دے تو وہ اتار دے گا، وگرنہ بہتر یہی ہے کہ تم اس کو معاف کر دو۔ تو یہ سود ہے جو اس کی سنگینی واضح ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کی سی نوعیت ہے، یہ دہشت گردی کا ایسا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے آپ نے کسی مارکیٹ میں بم رکھ کے پوری مارکیٹ اڑا دی، یہ اس طرح کا جرم ہے، یہ فتنے اور فساد کی نوعیت کا جرم ہے، اس لیے اس کے ساتھ نرمی نہیں کی جا سکتی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے، اب جو اس وقت ہمارے مسلمان بھائی یہ کام کرتے ہیں وہ بھی ان آیتوں کی روشنی میں اگر اپنا فیصلہ کریں تو وہ بھی پچھلے کو چھوڑ دیں، جو اس وقت تک ہے، جو مزید لینا انہوں نے اس کو چھوڑ دیں، صرف اپنا اصل زر واپس لے لیں اور معاف کر دیں لوگوں کو، تو بہتر ہے ان کا قرض، جن سے اپنا کھلا حساب کر کے اندازہ لگائیں
کہ میں ان سے اصل زر سے زیادہ لے چکا ہوں تو چھوڑ دیں۔ یہی ان آیتوں کے اندر سے آج کے مومنین کے لیے جو اس غلطی کا شکار رہے ہیں وہ اپنی توبہ کر کے اپنے آپ کو اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ وقت ہو گیا ہے تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔